جب آپ اپنے دل سے کام کرتے ہیں تو آپ کے اندر خوشی کا دریا بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ رہنے والی خوبصورتی آپ کے دل کی خوبصورتی ہے۔ ہر شخص کو کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کام کی خواہش ہر ایک کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ غم مت کریں، جو چیز آپ سے چھن گئی ہے وہ کسی اور شکل میں آپ کو ضرور ملے گی۔ اپنی حفاظت کرنا بھول جاؤ اور وہاں رہو جہاں تمہیں رہنے سے ڈر لگتا ہے۔ محبت تمہارے اور دنیا کے ہر شے کے درمیان ایک پل ہے۔ آپ کے دل کا سائز سمندر جتنا ہے، اپنے آپ کو اس کی چھپی ہوئی گہرائیوں میں تلاش کرو۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے۔ جب آپ کو پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پھر ساری زندگی رینگنے کو ترجیح کیوں دیتے ہو؟ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں۔ کامل عورت وہ ہے جس نے اپنے عزت نفس اور حیا کو علائش دنیا سے بچائے رکھا۔ میں نے تمام دن اس پر غور کیا، رات کو اس پر گفتگو کی کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ مجھے کوئی نکتہ نہ سوجھا۔ میری روح کسی نامعلوم مقام سے آئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انجام کار یہ پھر وہیں لوٹ کر جائے گی۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا۔ ایک وہ انسان جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، فریب، دھوکہ تو انسان کو دیتے ہیں اور پھر معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں، اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ کوئی تیرے در کا فقیر ہے، کوئی تیرے غم میں اسیر ہے سبھی تجھ کو پکارتے، کوئی سوز میں کوئی ساز میں۔ دنائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ جو بھی انسان یہاں حق پہ جیا کرتا ہے، رہبری اس کی تو اللہ کیا کرتا ہے۔ جب بھی اٹھتا ہے گناہوں کی طرف پہلا قدم، دل دھڑک کر اسے آگاہ کیا کرتا ہے۔ استاد اگر کافر ہوگا تو شاگرد کو قرآن پڑھا کر بھی کافر بنا دے گا، اور اگر استاد مسلمان ہوگا تو انجیل پڑھا کر بھی مسلمان بنا دے گا۔ بات سجدوں کی نہیں، خلوص دل کی ہوتی ہے۔ اقبال ہر مے خانے میں شرابی اور ہر مسجد میں نمازی نہیں ہوتا۔ دل کا بوجھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے نہ مستقبل کا خوف، صرف کرم ہی کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھالتے ہیں۔ کوئی شام مجھ میں قیام کر، میرے رنگ و روپ کو نکھار دے۔ جو گزر گئی سو گزر گئی، میری باقی عمر کو سنوار دے۔ کون کہتا ہے عشق بن دیکھے نہیں ہوتا؟ ارے کون کہتا ہے کہ عشق بن دیکھے نہیں ہوتا؟ ہم امتیوں کی ہی مثال لے لو۔ کوئی فیصلہ نہیں عشق کا، جہاں دل جھکے وہیں سر جھکا، وہیں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ انسان کو اپنے اوپر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے،
اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی با آواز ہے، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حد توڑنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہیں کہتا، مگر وہی حد آپ کو بے حد بے انتظار توڑ دیتی ہے، اور پھر رب ہی ہوتا ہے جس سے رجوع کرنے پر وہ آپ کو جوڑتا ہے، اور تم رب سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ اپنے آپ کو کبھی بھی چھوٹا مت سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی فرد کی عیب پوشی کرنا چاہتا ہے تو اسے معیوب لوگوں کے عیب پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ جب مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دینا، اللہ تعالیٰ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ اگر تم کو سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا تک نہیں ہوگا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ وبا کے دن ہیں، مگر یہ دن بھی تو خدا کے دن ہیں۔ دلوں سے مایوسیاں نکالو، ذرا سا آگے شفا کے دن ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں زمین پر، عزیزو یہ تو دعا کے دن ہیں۔ گزر گئی عمر غفلتوں میں، یہی تو رب سے وفا کے دن ہیں۔ تم کتنے ہی متقی ہو جاؤ، مگر نفس سے کبھی بے فکر نہ ہونا۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا خدا جانتا ہے۔ تقدیر بدل جائے گی، راتوں کو اٹھ کر خدا سے مانگو تو صحیح۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو آپ خود ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کے سناتی ہے۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ ایک کامیاب انسان وہ ہے جو انہی پتھروں سے گھر تعمیر کر لے جو اس کے اوپر پھینکے جاتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے تب رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ تمام دروازوں سے دھتکارے جانے کے بعد ہم اللہ کے در پر دستک دیتے ہیں۔ جتنے مرضی اوراق پڑھ لیں، زندگی جینے کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک حالات و واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ لوگوں کو زیادہ جاننے کی کوشش نہ کیا کریں، کیونکہ جتنا جانیں گے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے۔ دیواریں صرف کمروں کی نہیں ہوتی، دل کے گرد بھی ہوتی ہیں۔ کئی خواب اور کئی خیال انہی میں قید رہ جاتے ہیں۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ عجیب ہے، بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے، اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں اور یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ جب گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس سے بہتر واپس کرو، اور جب کوئی نعمت دی جائے تو اس سے بڑھ کر اس کا بدلہ دو۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ نیچے بیٹھنے والا کبھی بھی گرتا نہیں۔ بیٹی کا رشتہ نیک صالح مگر غریب لڑکے سے مانگا گیا تو انکار کر دیا، اور اسی بیٹی کا رشتہ جب ایک امیر لیکن بگڑے ہوئے لڑکے کے لیے مانگا گیا تو یہ کہہ کر ہاں کر دی کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ ارے نادان، کیا جو اللہ تعالی ہدایت دے سکتا ہے وہ مال و دولت نہیں دے سکتا؟ 2 وقت کی روٹی کے لیے انسان 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، جبکہ یہ جانتا ہے کہ رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ کبھی کبھی رشتوں میں فاصلہ لانا شاید ضروری ہو جاتا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کی اہمیت وہاں ہے یا خواہ مخواہی آپ ان پر بوجھ کی صورت میں لدے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے والا پلٹ کر آپ کی خبر لیتا ہے تو آپ ضروری تھے، اگر نہیں تو آپ بوجھ تھے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ عورت کی شرافت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کی شرم و حیا کو مد نظر رکھو۔ جب آپ ضرورت مندوں کے چہروں پر لکھی ان کی ضرورتوں کو پڑھ سکو تو سمجھ لینا جہالت کی اندھیری رات ڈھل چکی اور شعور کی سحر نمودار ہو چکی ہے۔ جب کوئی محبت کرنے والا انسان تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظر میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ جو جواب دینے میں جلدی کرتا ہے وہ صحیح بات نہیں بتا سکتا۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز ہیں۔ جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی کو تسلیم کریں، اور جب آپ صحیح ہوں تو خاموشی اختیار کر لیں۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ کچھ رشتوں پر ہم بلا وجہ ناز کرنے لگتے ہیں، بلکہ حقیقت میں وہ رشتہ ہی نہیں ہوتا، صرف ایک خواب اور ایک سراب ہوتا ہے۔ جب بھی کبھی انسان شیر کو مارنے کی نیت سے جنگل جائے تو اسے شکار کھیلنا کہتے ہیں، لیکن جب شیر انسان کو مارنے کے لیے حملہ کرتا ہے تو اسے درندگی کے نام سے پکارتے ہیں۔ جرم اور انصاف میں صرف اتنا ہی فرق ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس پر اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ بہترین انسان کی تلاش میں لوگ اکثر بہتر کو کھو دیتے ہیں۔ اللہ کو پا کر کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا۔ انسان کو کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے۔ منزل ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں ہی نایاب ہیں۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا نہ ملے، تجربہ، چیزیں دونوں ہی نایاب ہیں۔ کبھی کبھی ہم خود سے بھی اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی اپنے من میں جھانک نہیں پاتے۔ بیزاری ایک کیفیت نہیں بلکہ مکمل ایک اذیت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹی صرف شادی تک خدا کی رحمت ہے۔ اگر وہ طلاق یا بیوگی کے بعد پلٹ آئے تو وہ زحمت بن جاتی ہے۔ دھڑکنیں احساسات سے چلتی ہیں، احسانات سے نہیں چلتی۔ اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں احساس کا رکھیں، نہ کہ احسانات کا۔ زندگی بار بار موقع نہیں دیتی، بس جو تمہیں چاہتا ہے تم اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ مسکراہٹ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، مگر آنکھ سے گرتا ہوا آنسو نہیں۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے انتخاب کرو، اور دوست ہمیشہ کردار کے۔ جب لوگوں کے پاس متبادل ہونا تو پھر انہیں کہاں خبر رہتی ہے کسی کے روٹھ جانے کی۔
رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز ہیں۔ جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی کو تسلیم کریں، اور جب آپ صحیح ہوں تو خاموشی اختیار کر لیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے تب رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ تمام دروازوں سے دھتکارے جانے کے بعد ہم اللہ کے در پر دستک دیتے ہیں۔